بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قبل اس کے کہ شروع کروں اپنا تعارف کرا دیتا ہوں۔ تو سچ یہ ہے کہ میرا نام شمس کمال انجم ہے۔ مختصر سا تعارف، میں نے عرب اور عجم دونوں میں جگہوں میں تعلیم حاصل کی ہے۔ دہلی یونیورسٹی سے میں نے عربی میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے۔ گلف میں کوئی 10-12 سال قیام کا موقع ملا ہے۔ سن 2000 سے میں باقاعدہ شاعری کر رہا ہوں۔ میرا ایک شعری مجموعہ بلغ العلا بکمالہ، بلکہ نعتیہ مجموعہ بلغ العلا بکمالہ کے نام سے شائع ہو چکا ہے 2014 میں۔ میں نثر بھی لکھتا ہوں اور میری کل 20-21 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جن میں سے 4 کتابیں عربی میں ہیں، 10 کتابیں ترجمہ ہیں، جس میں سے ایک انگریزی سے اردو میں ہے اور ایک اردو سے عربی میں ہے، باقی عربی سے اردو میں ہیں۔ میں بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی میں عربی شعبے میں بحیثیت استاذ کام کر رہا ہوں اور 10 سال سے شعبے کی صدارت کا بارِ گرہ میرے ناتواں کادھوں پہ ہے۔ 2017 سے جب ہم نے اردو اور اسلامک اسٹڈیز شعبہ شروع کیا، جب سے میں ان دونوں شعبوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، اس کا بھی ہیڈ ہوں۔ یہ کل مختصر سا تعارف ہے میرا۔ منتہی فکر کے اس پیج پہ آج ہم لوگ حاضر ہیں منتہی فکر کے اس پیج پہ۔ منتہی فکر ایک عالمی شعری اور ادبی ادارہ ہے۔ ذوالفقار نقوی صاحب اس کے سرپرست ہیں، بانی ہیں۔ میں دراصل لائیو آنے کا قائل نہیں ہوں، نہ میں کوئی بہت بڑا شاعر ہوں، لیکن منتہی فکر کے ساتھ جو لگاؤ ہے اور میرے دوست جناب ذوالفقار نقوی صاحب، ان کا اصرار تھا، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ ان کی وجہ سے اور ہمارے شمشاد بھائی کی وجہ سے مجھے یہاں آج آپ سب تمام حضرات کی خدمت میں میں خود حاضر ہوں اور کچھ اپنی ٹوٹی پھوٹی غزلیں، کچھ کلام میں آپ کو سناؤں گا۔ میں اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں اور نعت کے چند اشعار سے یہ آغاز کروں گا۔ نعت کا مطلع سماعت فرمائیں۔ میں ترنم سے پڑھتا ہوں اور پھر اس کے بعد کچھ غزلیں پیش کروں گا، بالکل تازہ غزلیں ہوں گی، اور اس میں سے بھی کچھ تحت میں پڑھوں گا اور کچھ ترنم میں پڑھوں گا۔ مجھے ترنم میں پڑھنا آتا نہیں ہے، لیکن پڑھوں گا۔ مشق سخن کے ساتھ ساتھ ترنم کی بھی مشق چل رہی ہے، یہ بھی ضرورت ہے مشاعروں کی، کیا کیا جائے۔ تو نعت کا مطلع سماعت فرمائیں۔ سماعت فرمائیں نقوی صاحب۔ میں جو دیکھوں گا کسی روز مدینہ تیرا، میں جو دیکھوں گا کسی روز مدینہ تیرا، بیٹھ کر لکھوں گا روضے میں قصیدہ تیرا، بیٹھ کر لکھوں گا روضے میں قصیدہ تیرا۔ اور شعر سماعت فرمائیں۔ تیری سیرت کو نگاہوں میں بساتا ہوں جب، تیری سیرت کو نگاہوں میں بساتا ہوں جب، میری آنکھوں میں چلا آتا ہے نقشہ تیرا،
میری آنکھوں میں چلا آتا ہے نقشہ تیرا، تیرے فیضان رسالت کی جھلک ہے ہر سو، تیرے فیضان رسالت کی جھلک ہے ہر سو، ساری دنیا پہ ہے چھایا ہوا سایہ تیرا، ساری دنیا پہ ہے چھایا ہوا سایہ تیرا۔ اور نعت کا ایک اور شعر سماعت فرمائیں، اس کے بعد غزل پیش کرتا ہوں۔ رشک کرتے ہیں ہلال و مہ و انجم سب ہی، رشک کرتے ہیں ہلال و مہ و انجم سب ہی، یاد آتا ہے انہیں جب کبھی چہرہ تیرا، یاد آتا ہے انہیں جب کبھی چہرہ تیرا۔ بہت بہت شکریہ ساتھیو۔ دراصل یہ جو میرا پروگرام ہے یہ اسی رواں ماہ کی 11 تاریخ کو منعقد ہونا تھا، لیکن 9 تاریخ کو شعبہ عربی دہلی یونیورسٹی کے ہمارے ایک کلیگ اور ہمارے ساتھی عربی شعبے کے فارمر ہیڈ سابق صدر شعبہ عربی پروفیسر ولی اختر صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کی اچانک رحلت ہو گئی، جس کی وجہ سے اس پروگرام کو ہم نے ملتوی کر دیا۔ اور ان کے اچانک رحلت کی جو آنچ تھی اتنی شدید تھی کہ میں نے ان کے جانے پہ ایک مرثیہ لکھا، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے پہلے پیش کروں، اس کے بعد غزل سناتا ہوں۔ پروفیسر ولی اختر صاحب کی وفات حضرت آیات پر یہ قصیدہ میں نے لکھا ہے، منقبت کہہ لیجئے۔ آپ کے سامنے امید صاحب اور نقوی صاحب سماعت فرمائیں۔ مطلع اس منقبت کا کہ زمانہ گوش بر آواز ہے ولی چپ ہے، زمانہ گوش بر آواز ہے ولی چپ ہے، رگوں میں دوڑ رہی تھی جو زندگی چپ ہے، رگوں میں دوڑ رہی تھی جو زندگی چپ ہے، زمانہ گوش بر آواز ہے ولی چپ ہے، رگوں میں دوڑ رہی تھی جو زندگی چپ ہے، اور سراپا سراپا تقوی و عزم و عمل تھی اس کی ذات، سراپا تقوی و عزم و عمل تھی اس کی ذات، رواں تھی نبض عمل میں جو سادگی چپ ہے، رواں تھی نبض عمل میں جو سادگی چپ ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ بہت ہی ناز تھا جس پر تجھے زبان عرب، بہت ہی ناز تھا جس پر تجھے زبان عرب، وہ علم و فضل کا پیکر وہ آگہی چپ ہے، وہ علم و فضل کا پیکر وہ آگہی چپ ہے، اور جو نا خدائے زبان عرب تھا دہلی میں، جو نا خدائے زبان عرب تھا دہلی میں، وہ جس کے پیچھے تھا ایک کارواں وہی چپ ہے، وہ جس کے پیچھے تھا ایک کارواں وہی چپ ہے۔ اور یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے یارو، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے یارو، وہ دیکھو بول رہا ہے کوئی کوئی چپ ہے، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے یارو، وہ دیکھو کو بول رہا ہے کوئی کوئی چپ ہے۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیں کہ کہاں سے لائیں گے آب زلال تشنہ بلب، کہاں سے آئیں گے آب زلال تشنہ بلب، کہاں سے لائیں گے آب زلال، کہاں سے لائیں گے آب زلال تشنہ بلب، خاموش علم کا دریا ہے تشنگی چپ ہے، خاموش علم کا دریا ہے تشنگی چپ ہے۔ سلیم بخاری صاحب بہت بہت شکریہ، گلشن لون صاحب بہت بہت شکریہ، مختار ندوی صاحب بہت بہت شکریہ، کہ کہاں سے لائیں گے آب زلال تشنہ بلب،
خاموش علم کا دریا ہے، تشنگی چپ ہے. اور شعر دیکھیں کہ زبان دل سے جو کرتا تھا گفتگو، زبان دل سے جو کرتا تھا گفتگو، اس کے سخن کی تازگی اور لب کی نازکی چپ ہے. سخن کی تازگی اور لب کی نازکی چپ ہے. سروں پہ آج وہ ٹوٹا ہمارے کوہ علم، سروں پہ آج وہ ٹوٹا ہمارے کوہ علم. غموں کی دھوپ برستی ہے اور خوشی چپ ہے. غموں کی دھوپ برستی ہے اور خوشی چپ ہے. سروں پہ آج وہ ٹوٹا ہمارے کوہ علم. غموں کی دھوپ برستی ہے اور خوشی چپ ہے. افضل ضیاء صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے. اور آخری شعر اس منقبت کا کہ سراپا درد ہے ہر شخص اس کی رحلت سے، سراپا درد ہے ہر شخص اس کی رحلت سے. سخن خاموش زباں گنگ آدمی چپ ہے، سخن خاموش زباں گنگ آدمی چپ ہے. اور مقطع کا شعر، میں آج شمس لکھوں کیسے منقبت اس کی، میں آج شمس لکھوں کیسے منقبت اس کی. قلم ہے سکتے میں میرا زباں میری چپ ہے، قلم ہے سکتے میں میرا زباں میری چپ ہے. دراصل ہمارے ان پروفیسر صاحب کی رحلت اسی کورونا وائرس کے زیر اثر ہوئی تھی، اور گزشتہ دنوں جس طرح سے یہ کورونا کی مصیبت ہمارے سروں پر ہے، اس سے متاثر ہو کر کے میں نے کچھ تازہ غزلیں کورونا کے حوالے سے لکھی ہیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس کورونا کی مصیبت سے، اس عذاب سے، ہم سب کو اس وبا سے اور اس بلا سے محفوظ فرمائے. ساری دنیا کو، ساری ملت کو، ساری انسانیت کو اس وبا سے محفوظ فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے. ایک تازہ غزل کورونا کے حوالے سے، جس کو میں نے کورونا غزل ہی نام رکھا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مطلع سماعت فرمائیں. کھل گئے ہیں تمام مے خانے. امید صاحب، امید اعظمی سماعت فرمائیں. کھل گئے ہیں تمام مے خانے، مست ہیں پی کے سارے دیوانے. کھل گئے ہیں تمام مے خانے، مست ہیں پی کے سارے دیوانے. اور ساری دنیا کھڑی ہے لائن میں، ساری دنیا کھڑی ہے لائن میں. بعد مدت کھلے جو مے خانے، بعد مدت کھلے جو مے خانے. ساری دنیا کھڑی ہے محفل میں، لائن میں. بعد مدت کھلے جو مے خانے. اور یہ شعر دیکھیے، شیخ جی خود بھی مست تھے پی کر. یہ روایت ہے اردو زبان میں، شیخ اور برہمن پر بہت کچھ طنز کے تیر پھینکے جاتے ہیں. اسی حوالے سے شعر ہے کہ شیخ جی خود بھی مست تھے پی کر اور سب کو لگے تھے بہکانے. شیخ جی خود بھی مست تھے پی کر اور سب کو لگے تھے بہکانے. یہ شعر دیکھیے کہ اتنا ناراض ہے خدا ہم سے، اتنا ناراض ہے خدا ہم سے، ہو گئے بند سب خدا خانے. اتنا ناراض ہے خدا ہم سے، ہو گئے بند سب خدا خانے. اور یہ شعر سماعت فرمائیں کہ اس کورونا کے بعد کیا ہوگا. ساری دنیا پوچھتی ہے کہ پوسٹ کورونا کیا ہوگا، دنیا بہت مختلف ہوگی. تو یہ شعر دیکھیے کہ اس کورونا کے بعد کیا ہوگا بس خدا جانے. اس کورونا کے بعد کیا ہوگا بس خدا جانے. اور جان والے ہی جانتے ہیں یہ، جان والے ہی جانتے ہیں یہ، کیسے دیتے ہیں جان پروانے، کیسے دیتے ہیں جان پروانے. ہمارے صلاح الدین نصری سراجی صاحب دوحہ قطر سے تشریف فرما ہے، آپ کا استقبال ہے. بہت بہت شکریہ تمام سامعین کا، تمام حاضرین کا، ناظرین کا. اس کورونا کے بعد کیا ہوگا لوگ کہتے ہیں بس خدا جانے. یہ کورونا کی ایک قسم ہے کووڈ-19 جو اب چل رہی ہے. شعر سماعت فرمائیں. پوچھئے جا کے آپ کووڈ سے، پوچھئے جا کے آپ کووڈ سے، کتنی جانوں کے لیں گے نذرانے، کتنی جانوں کے لیں گے نذرانے. پوچھئے
جا کے آپ کووڈ سے کتنی جانوں کے لیں گے نذرانے. اور یہ شعر سماعت فرمائیں کہ کوئی حیرت نہیں ہوئی مجھ کو، کوئی حیرت نہیں سن کے اپنوں سے زیر لب تانے، سن کے اپنوں سے زیر لب تانے، سن کے اپنوں سے زیر لب تانے. اور یہ شعر تضمین کا دیکھیے، گرہ لگائی میں نے غالب کے مصرے پہ. ہے خبر گرم ان کے آنے کی، ہے خبر گرم ان کے آنے کی، ہے خبر گرم ان کے آنے کی، سج گئے شہر دل کے ویرانے. ہے خبر گرم ان کے آنے کی، سج گئے شہر دل کے ویرانے، سج گئے شہر دل کے ویرانے. اور عقل سے کہتے تو سمجھتی بھی، عقل سے کہتے تو سمجھتی بھی، کون جائے ہے دل کو سمجھانے. میں نے یہ شعر، یہ غزل بھیجی تھی اخبار میں چھپنے کے لیے، تو ایڈیٹر صاحب نے اس پہ عنایت یہ فرمایا اس شعر پہ کہ انہوں نے اس میں ترمیم یہ کی کہ عقل سے کہتے تو سمجھتا بھی. میں نے سوچا کہ اسی سے اصلاح سے پتہ چل جاتا ہے کہ جس نے اصلاح کی ہے وہ شاعر نہیں ہے، کیونکہ یہاں کچھ اور کہا جا رہا ہے. شعر یہ ہے کہ عقل سے کہتے تو سمجھتی بھی، کون جائے ہے دل کو سمجھانے. اور یہ مقطع سماعت فرمائیں. یہ صدی شمس مختلف ہوگی، کہتے ہیں پوسٹ کرونا ایوری تھنگ ول بی ویری ویری ڈفرینٹ، سب کچھ مختلف ہوگا، سب کچھ الگ ہوگا. اور مقطع اسی حوالے سے ہے کہ یہ صدی شمس مختلف ہوگی، یہ صدی شمس مختلف ہوگی، مختلف ہوں گے سارے پیمانے، مختلف ہوں گے سارے پیمانے، مختلف ہوں گے سارے پیمانے. تمام حضرات کا استقبال ہے. میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، ممنون ہوں اپنی طرف سے بھی اور منتہی فکر کی طرف سے بھی. آپ نے سنا، میں آپ کا ممنون ہوں. کورونا ہی کے حوالے سے گزشتہ دنوں مزدوروں کی جو کیفیت ہوئی تھی اس پہ میں نے کچھ تازہ غزل کہی ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. سماعت فرمائیں. جانے یہ کیسی وبا ہے، مطلع غزل کا. جانے یہ کیسی وبا ہے، عقل کل حیران ہے. جعفری صاحب. جانے یہ کیسی وبا ہے، عقل کل حیران ہے. سنابری صاحب سماعت فرمائیں. جانے یہ کیسی وبا ہے، عقل کل حیران ہے. شہر دل خالی پڑا ہے، روح تک سنسان ہے. شہر دل خالی پڑا ہے، روح تک سنسان ہے. جانے یہ کیسی وبا ہے، عقل کل حیران ہے. اور مزدوروں کے حوالے سے شعر. پاؤں میں چھالے ہیں لیکن حوصلہ چٹان ہے. لوگوں نے 800 1000 کلومیٹر پیدل سفر طے کیا. شعر سماعت فرمائیں کہ پاؤں میں چھالے ہیں لیکن حوصلہ چٹان ہے. منزل مقصود کی جانب سفر آسان ہے، منزل مقصود کی جانب سفر آسان ہے. منزل مقصود کی جانب سفر آسان ہے. شعر دیکھیے نقوی صاحب. بھوک ہے، پردیس ہے، فاقہ کشی پھر موت ہے. بھوک ہے، پردیس ہے، فاقہ کشی پھر موت ہے. اس طرف ہے زندگی تو اس طرف شمشان ہے. اس طرف ہے زندگی تو اس طرف شمشان ہے. اس طرف ہے زندگی تو اس طرف شمشان ہے. اور بھوک نے اب چھوڑ دی ہے لقمہ تر کی تلاش. بھوک نے اب چھوڑ دی ہے لقمہ تر کی تلاش. بھوک نے اب چھوڑ دی ہے لقمہ تر کی تلاش. بھوک نے اب چھوڑ دی ہے لقمہ تر کی تلاش. بھوک نے اب چھوڑ دی ہے لقمہ تر کی تلاش. فقر و فاقہ بھوک خود مہمان ہے. فقر و فاقہ کے محل میں بھوک خود مہمان ہے. اور یہ شعر دیکھیے کہ یہ کرونا، یہ اذیت، یہ قید میں انسان ہے. تو یہ کرونا، یہ اذیت، یہ مصیبت، یہ عذاب، ابتلا میں زندگی ہے، قید میں انسان ہے. ابتلا میں زندگی ہے، قید میں انسان ہے. یہ کرونا، یہ اذیت، یہ مصیبت، یہ عذاب، ابتلا میں زندگی ہے، قید میں انسان ہے. اور یہ شعر سماعت فرمائیں. ووہان
ایک نام آیا تھا، بہت سارے لوگوں نے پہلی بار اس نام کو سنا. شعر سماعت فرمائیں کہ بڑھ گیا جب ساری دنیا میں کورونا کا عذاب، بڑھ گیا جب ساری دنیا میں کورونا کا عذاب، سب نے تب جانا کہ دنیا میں کوئی ووہان ہے، سب نے تب جانا کہ دنیا میں کوئی ووہان ہے، سب نے تب جانا کہ دنیا میں کوئی ووہان ہے. اور آخری شعر اس غزل کا سماعت فرمائیں نقوی صاحب. دیکھیے شاعری بہت بڑی چیز ہے، اور شاعر ہونے کا دعویٰ کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے. میں تو کانپ جاتا ہوں جب میں سوچتا ہوں کہ میں شاعر ہوں، میں کہوں کہ میں شاعر ہوں. بہت مشکل ہے، اور میرو غالب نے جو معیار طے کر دیا تھا، آگے بھی کوئی پہنچ نہیں سکتا، پیچھے بھی کوئی پہنچ نہیں سکا ہے، اس معیار کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. شعر سماعت فرمائیں کہ شعر کہنا ہے تو غالب میر کے جیسے بنو، شعر کہنا ہے تو غالب میر کے جیسے بنو، ورنہ پھر بیکار یہ اشعار کا دیوان ہے. شعر کہنا ہے تو غالب میر کے جیسے بنو، ورنہ پھر بیکار یہ اشعار کا دیوان ہے، ورنہ پھر بیکار یہ اشعار کا دیوان ہے. جانے یہ کیسی وبا ہے، عقل کل حیران ہے، شہر دل خالی پڑا ہے، روح تک سنسان ہے. اور اسی کورونا غزل کے سلسلے سے دو چار شعر اور ایک غزل کے سماعت فرما لیں. اور اس غزل کا مطلع امید اعظمی صاحب، عرفان عارف صاحب سماعت فرمائیں کہ کچھ شعر مقطع نہیں، اس میں کچھ شعر ہو گئے ہیں، 3-4 شعر تو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. کہ چلتے رہے ہیں جب سے کہ پیدا ہوئے مگر، مزدوروں کے لیے شعر تھا، اجیروں کے لیے، ہمارے ان بھائیوں کے لیے جنہوں نے بڑی مصیبت برداشت کی. اور شاعر کا دل جب بھی کسی مصیبت کو دیکھتا ہے تو لرز جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے شعر کے ذریعے اس کا نقشہ کھینچتا ہے. شعر دیکھیے. چلتے رہے ہیں جب سے کہ پیدا ہوئے مگر، چلتے رہے ہیں جب سے کہ پیدا ہوئے مگر، اس بار جو چلے ہیں تو چھالے نکل پڑے. چلتے رہے ہیں جب سے کہ پیدا ہوئے مگر، اس بار جو چلے ہیں تو چھالے نکل پڑے. اور یہ شعر سماعت فرمائیں کہ ہمت کو جوڑ جوڑ کے، ہمت کو جوڑ جوڑ کے ہمراہ جو کیا، ہمت کو جوڑ جوڑ کے ہمراہ جو کیا، ہمت کو جوڑ جوڑ کے ہمراہ جو کیا، تاریک راستوں میں اجالے نکل پڑے. ہمت کو جوڑ جوڑ کے ہمراہ جو کیا. منتہی فکر تمام ٹیم کی طرف سے تمام سامعین کا، ناظرین کا استقبال ہے. تو میں شعر پڑھ رہا تھا کہ ہمت کو جوڑ جوڑ کے ہمراہ جو کیا، تاریک راستوں میں اجالے نکل پڑے، تاریک راستوں میں اجالے نکل پڑے. اور یہ شعر دیکھیے کہ دیکھی جو ہم نے آج اجیروں کی کیفیت، دیکھی جو ہم نے آج اجیروں کی کیفیت، غم سے ہمارے منہ سے نوالے نکل پڑے. اللہ اکبر. واقعی ان کی کیفیت دیکھ کے کھانا نہیں کھایا جا رہا تھا، جن حالات سے وہ ہمارے غریب بھائی، مسکین بھائی دو چار تھے. کہ دیکھی جو ہم نے آج اجیروں کی کیفیت، غم سے ہمارے منہ سے نوالے نکل پڑے. دیکھی جو ہم نے آج اجیروں کی کیفیت، غم سے ہمارے منہ سے نوالے نکل پڑے. اور اس غزل کا آخری شعر نعت کا شعر ہو گیا ہے. حالانکہ اس روایت میں اختلاف ہے، علماء نے اس پہ کلام کیا ہے، لیکن شعر ہو گیا تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں. بہت مشہور واقعہ ہے کہ سرکار غار ثور میں پہنچے تو دفعتاً، 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 مکڑی کے موٹے موٹے سے جالے نکل پڑے، مکڑی کے موٹے موٹے سے جالے نکل پڑے. میں ایک غزل کے کچھ شعر آپ کو ترنم سے سنا دیتا ہوں. غزل کا مطلع سماعت فرمائیں. کچھ اور میرے غم کے سوا دیجیے مجھے، کچھ اور میرے غم کے سوا دیجیے مجھے، بیمار آرزو ہوں دوا دیجیے مجھے،
کچھ اور میرے غم کے سوا دیجیے مجھے، بیمار آرزو ہوں دوا دیجیے مجھے، دوا دیجیے مجھے۔ اور غزل کا حسن مطلع، منزل کو ڈھونڈنے کا پتہ دیجیے مجھے، منزل کو ڈھونڈنے کا پتہ دیجیے، بیمار آرزو ہوں دوا دیجیے مجھے۔ نیٹ ورک آنکھ مچولی کھیل رہا ہے، وہ نہیں چاہتا میں آپ کے سامنے دیر تک رہوں، ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے۔ بہرحال جب تک چل رہا ہے کچھ دیر اور، یہ بھی اچھی روایت چلی ہے۔ مشاعروں میں ہم جاتے تھے تو کہتے تھے بھائی 5 شعر سنائیے، 5 منٹ سنائیے، 7 منٹ سنائیے، پابندی ہوتی تھی۔ یہ اچھا چل گیا سلسلہ کہ فیس بک لائیو میں آپ آئیے اور 1 گھنٹے تک سنائیے۔ اس سے شاعر کے تمام جہات کا پتہ چلتا ہے، اس کے رجحان کا پتہ چل جاتا ہے، اس کے فکر کا پتہ چل جاتا ہے، اس کے تخیل کا پتہ چل جاتا ہے، اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ شاعر کتنے پانی میں ہے اور شاعری میں کیا ہے، دم ہے نہیں ہے، یہ ساری چیزیں تو بہت اچھا ہے۔ جب تک پورا نہیں سنیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کچھ اور میرے غم کے سوا دیجیے مجھے، بیمار آرزو ہوں دوا دیجیے مجھے، بیمار آرزو ہوں دوا دیجیے مجھے، کچھ اور میرے غم کے سوا دیجیے مجھے، بیمار آرزو ہوں دوا دیجیے مجھے، مجھ رہنا ورد شوق پر احسان کیجیے، مجھ رہنا ورد شوق پر احسان کیجیے، شمع رہے حیات بنا دیجیے مجھے، شمع رہے حیات بنا دیجیے مجھے۔ اور اس غزل کا سب سے اچھا شعر جو مجھے بہت پسند ہے آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ جب تک جلوں گا روشنی کرتا رہوں گا میں، جب تک جلوں گا روشنی کرتا رہوں گا میں، جب تک جلوں گا روشنی کرتا رہوں گا میں، تاریکی چاہیے تو بجھا دیجیے مجھے، تاریکی چاہیے تو بجھا دیجیے مجھے، تاریکی چاہیے تو بجھا دیجیے مجھے، تاریکی چاہیے تو بجھا دیجیے مجھے۔ اور شعر سماعت فرمائیں کہ جب تک جلوں گا روشنی کرتا رہوں گا میں، تاریکی چاہیے تو بجھا دیجیے مجھے۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ سچ بولنے کا میں نے کیا پھر سے ارتکاب، سچ بولنے کا پھر سے کیا میں نے ارتکاب، سچائی گر خطا ہے سزا دیجیے مجھے، سچائی گر خطا ہے سزا دیجیے مجھے، سچائی گر خطا ہے سزا دیجیے مجھے۔ اور مقطع سماعت فرمائیں۔ میں جاں بلب ہوں شمس کے دیدار کے لیے، میں جاں بلب ہوں شمس کے دیدار کے لیے،
میں جاں بلب ہوں شمس کے دیدار کے لیے، آب رہے آب حیات دید پلا دیجیے مجھے، آب حیات دید پلا دیجیے مجھے۔ میں کچھ اور شعر ترنم سے پیش کر دیتا ہوں۔ نقوی صاحب ٹائم ختم ہو جائے تو آپ بتائیے گا، ابھی تھوڑا سا باقی ہے 10-15 منٹ، میں کچھ اور اشعار پیش کر دیتا ہوں۔ اسی سلسلے کا شعر ہے، خمار صاحب کی زمین ہے۔ مجھ کو جب اپنی کوئی خطا یاد آ گئی، مطلب سماعت فرمائیں۔ مجھ کو جب اپنی کوئی خطا یاد آ گئی، مجھ کو جب اپنی کوئی خطا یاد آ گئی، اللہ سے مغفرت کی دعا یاد آ گئی، اللہ سے مغفرت کی دعا یاد آ گئی۔ اور یہ شعر دیکھیے خاص طور سے، میں کر رہا تھا اس کو بھلانے کا فیصلہ، نسیم گل صاحب سماعت فرمائیں۔ میں کر رہا تھا اس کو بھلانے کا فیصلہ، میں کر رہا تھا اس کو بھلانے کا فیصلہ، یک لخت اس کی کوئی ادا یاد آ گئی، یک لخت اس کی کوئی ادا یاد آ گئی، یک لخت اس کی کوئی ادا یاد آ گئی۔ اور مقطع کا شعر، کیوں کر اداس ہو گئے اے شمس آپ پھر، نقوی صاحب آپ بتا دیجیے گا ٹائم ختم ہو جائے گا تو، کیوں کر اداس ہو گئے اے شمس آپ پھر، اس بے وفا کی آپ کو کیا یاد آ گئی، اس بے وفا کی آپ کو کیا یاد آ گئی، اس بے وفا کی آپ کو کیا یاد آ گئی۔ بہت بہت شکریہ۔ کچھ شعر اور سماعت فرمائیں۔ ایک آج کل جو پریشانیاں ہیں، جو حالات ہیں دنیا کے اندر، جس طرح سے درد و غم کا سما ہے، لوگ کرونا وائرس کا شکار ہو رہے ہیں اور رحلت کر رہے ہیں۔ ایک غزل مسلسل ہے، آپ سماعت فرمائیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ غم حیات مسلسل ہے جاویداں ہے علم، غم حیات مسلسل ہے جاویداں ہے علم، مقام زیست کے ہر موڑ پہ نہاں ہے علم، غم حیات مسلسل ہے جاویداں ہے علم، مقام زیست کے ہر موڑ پہ نہاں ہے علم، مقام زیست کے ہر موڑ پہ نہاں ہے علم۔ اور یہ شعر دیکھیے، علم نہ ہو تو پھر احساس زندگی بھی نہ ہو، علم نہ ہو تو پھر احساس زندگی بھی نہ ہو، علم نہ ہو تو پھر احساس زندگی بھی نہ ہو۔ ذوالفقار نقوی صاحب تشریف لائیں، غزل کا یہ شعر سماعت فرمائیں۔ علم نہ ہو تو پھر احساس زندگی بھی نہ ہو، خوشی کی دھوپ میں کیا خوب سائباں ہے علم، خوشی کی دھوپ میں کیا خوب سائباں ہے علم، علم نہ ہو تو پھر احساس زندگی بھی نہ ہو۔ ہمیں تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے، پھر اللہ یاد آتا ہے، ہماری حقیقت ہمارے سامنے آ جاتی ہے، ورنہ ہم بھول جاتے ہیں، خود کو بھی بھول جاتے ہیں، انسانیت کو بھی بھول جاتے ہیں۔ علم نہ ہو تو پھر احساس زندگی بھی نہ ہو، خوشی کی دھوپ میں کیا خوب سائباں ہے علم۔ اور یہ شعر دیکھیے نقوی صاحب، میری غزل میں زمانے کا تذکرہ ہی نہیں، میری غزل میں زمانے کا تذکرہ ہی نہیں، میری غزل میں
میری غزل میں زمانے کا تذکرہ ہی نہیں، میرے قلم کی سیاہی کا ہر نشاں ہے علم، میرے قلم کی سیاہی کا ہر نشاں ہے علم، میرے قلم کی سیاہی کا ہر نشاں ہے علم، اور علم سے زندگی جنت بھی ہے جہنم بھی، علم سے زندگی جنت بھی ہے جہنم بھی۔ لیکن لوگ خودکشی کر لیتے ہیں دکھ درد میں مبتلا ہو کر کے، لیکن ایمان جس کا ہے وہ خودکشی نہیں کرتا۔ کیوں؟ علم سے زندگی جنت بھی ہے جہنم بھی، دکھوں کو اپنا بنا لو تو لطف جاں ہے علم۔ دکھوں میں جینا سیکھ لے، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئیں، وہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ علم سے زندگی جنت بھی ہے جہنم بھی، دکھوں کو اپنا بنا لو تو لطف جاں ہے علم، دکھوں کو اپنا بنا لو تو لطف جاں ہے علم۔ اور یہ شعر دیکھیے، اگر اس کو محسوس کر سکیں تو، کسی بھی شخص کی دنیا میں کوئی غم نہ بچے، نقوی صاحب، کسی بھی شخص کی دنیا میں کوئی غم نہ بچے، کسی بھی شخص کی دنیا میں کوئی غم نہ بچے، کسی بھی شخص کی دنیا میں کوئی غم نہ بچے، اور خرید کر مجھے لا دو جہاں جہاں ہے علم۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اچھا لگتا ہے مجھے شعر۔ کسی بھی شخص کی دنیا میں کوئی غم نہ بچے، خرید کر مجھے لا دو جہاں جہاں ہے علم۔ اور یہ شعر دیکھیے، علم سے اپنی رفاقت ہے عمر بھر کے لیے، علم سے اپنی رفاقت ہے عمر بھر کے لیے، میری غزل کا بیاں میرا ترجمہ ہے علم، میری غزل کا بیاں میرا ترجمہ ہے علم، اور سراپا درد ہوں میں زندگی کے صحرا میں، سراپا درد ہوں میں زندگی کے صحرا میں، رہے حیات میں ایک سیل بے کراں ہے علم، رہے حیات میں ایک سیل بے کراں ہے علم، رہے حیات میں ایک سیل بے کراں ہے علم۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ خدا را مت کرو یارو میرے دکھوں کا علاج، خدا را مت کرو یارو میرے دکھوں کا علاج، میری حیات ہے غم اور میری جاں ہے علم، خدا را مت کرو یارو میرے دکھوں کا علاج، میری حیات ہے غم اور میری جاں ہے علم۔ آخری شعر، ہر ایک درد کو جیتا ہوں میں خوشی کے ساتھ، ہر ایک درد کو جیتا ہوں میں خوشی کے ساتھ، میرا یقین نہیں ہے میرا گماں ہے علم، میرا یقین نہیں ہے میرا گماں ہے علم۔ اور مقطع کا شعر کہ علم نہ ہو تو میں خوشیاں ہی بھول جاؤں شمس، علم نہ ہو تو میں خوشیاں ہی بھول جاؤں شمس، میری خوشی کا محافظ ہے پاسباں ہے علم، میری خوشی کا محافظ ہے پاسباں ہے علم، میری خوشی کا محافظ ہے پاسباں ہے علم۔ کچھ غزلیں غالب کی زمین میں بھی میں نے کہی ہیں، میں کچھ منتخب اشعار آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ شعر سماعت فرمائے۔ غزل کا مطلع کہ درد و غم کے سائے میں زیست کا مزہ پایا، درد و غم کے سائے میں زیست کا مزہ پایا، درد و غم کے سائے میں زیست کا مزہ پایا، پیکرے محبت کا رنگ ہی جدا پایا، پیکرے محبت کا رنگ ہی جدا پایا، اور غم اگر نہیں کوئی، شعر دیکھیے، غم اگر نہیں کوئی، درد و غم کے سائے میں زیست کا مزہ پایا، پیکرے محبت کا رنگ ہی جدا پایا، رنگ ہی جدا پایا۔ شعر دیکھیے کہ غم اگر نہیں کوئی، کون ہے جس کے پاس غم نہیں ہے؟ واقعی مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا شخص جس کے پاس غم نہ ہو، اور غم نہیں تو پھر زندگی بھی نہیں ہے، مزہ بھی نہیں آتا ہے، لطف بھی نہیں آتا، رات کے ساتھ دن، دن کے ساتھ رات۔ غم اگر نہیں کوئی پھر خوشی کا کیا معنی، ظلمتوں میں ہی اکثر نور کا مزہ پایا، ظلمتوں میں ہی اکثر نور کا مزہ پایا، غم اگر نہیں کوئی پھر خوشی کا کیا معنی، پھر خوشی کا کیا معنی، ظلمتوں میں ہی اکثر نور کا مزہ پایا پایا۔ اور یہ شعر دیکھیے اس غزل کا آخری کہ ہم کو ضبط کرنے میں کچھ سکون ملا، لیکن ہم کو ضبط کرنے میں کچھ سکون ملا، لیکن ہم کو ضبط کرنے میں کچھ سکون ملا، لیکن
آپ نے ستم ڈھا کر کون سا مزہ پایا، آپ نے ستم ڈھا کر کون سا مزہ پایا، ہم کو ضبط کرنے میں کچھ سکون ملا لیکن آپ نے ستم ڈھا کر، آپ نے ستم ڈھا کر کون سا مزہ پایا۔ میرے بڑے بھائی حماد انجم کہتے تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، کہ جب کسی استاد شاعر کی زمین میں کہو تو یا تو اس سے اچھا کہو یا اس کے برابر کہنے کی کوشش کرو، نہیں تو مت کہو۔ بہرحال یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ غالب کی زمین میں دوسری غزل کے کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش ہیں، مطلع سماعت فرمائیں۔ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، اس زمین میں غزل ہے۔ غزل کا مطلع ہے، آتا ہے جو تدبیر کا ثمرہ میرے آگے، آتا ہے جو تدبیر کا ثمرہ میرے آگے، تقدیر کا ہوتا ہے تماشا میرے آگے۔ تقدیر، یہ شاعرانہ تخیل ہے، معذرت کے ساتھ اگر تقدیر کا تماشا پہ اگر آپ کچھ اعتراض کرنا چاہیں، شاعرانہ تخیل ہے، اس میں معنویت بہت ہو سکتی ہے اگر اس کو تلاشیں گے تو۔ آتا ہے جو تدبیر کا ثمرہ میرے آگے، تقدیر کا ہوتا ہے تماشا میرے آگے۔ اور اسے شعر دیکھیے، آتے ہیں نظر مجھ کو معانی کے خزانے، آتے ہیں نظر مجھ کو معانی کے خزانے، حائل ہے عجب طرح کا پردہ میرے آگے۔ کرتے ہیں نا پردہ سیمی پہ وہ ساری فلمیں دکھائی جاتی ہیں اور سارا کچھ آدمی دیکھتا ہے اسی پردے پہ، تو یہی شاعر نے کہا ہے کہ آتے ہیں نظر مجھ کو معانی کے خزانے، آتے ہیں نظر مجھ کو معانی کے خزانے، حائل ہے عجب طرح کا پردہ میرے آگے، حائل ہے عجب طرح کا پردہ میرے آگے۔ اور اہل علم حضرات یہاں موجود ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت کہکشاں ناظرین کی یہاں موجود ہے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھ ناچیز کو سننے کی کوشش کی، اپنا قیمتی وقت نکالا۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ رب العالمین آپ کو سلامت رکھے، اس وبا سے، اس بلا سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تضمین کا شعر ملاحظہ فرمائیں کہ بے معنی و بے رنگ ہے عالم میرے نزدیک، بے معنی و بے رنگ ہے عالم میرے نزدیک، بے معنی و بے رنگ ہے عالم میرے نزدیک، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، بے معنی و بے رنگ ہے عالم میرے نزدیک، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے۔ اور شعر سماعت فرمائیں، زندہ نہ بچی آرزو کوئی میرے دل میں، زندہ نہ بچی آرزو کوئی میرے دل میں، بے موت مری جب سے تمنا میرے آگے، بے موت مری جب سے تمنا میرے آگے، زندہ نہ بچی آرزو کوئی میرے دل میں، زندہ نہ بچی آرزو کوئی میرے دل میں، بے موت مری جب سے تمنا میرے آگے۔ اور شعر سماعت فرمائیں کہ آزردہ و بے چین سا ہوتا ہے میرا دل، آزردہ و بے چین سا ہوتا ہے میرا دل، آزردہ و بے چین سا ہوتا ہے میرا دل، ہوتا ہے کوئی شخص جو رسوا میرے آگے، ہوتا ہے کوئی شخص جو رسوا میرے آگے، ہوتا ہے کوئی شخص جو رسوا میرے آگے۔ اور یہ شعر سماعت فرمائے آخری شعر کی، میں پیتا ہوں خوابوں میں مئے کوثر و تسنیم، میں پیتا ہوں خوابوں میں مئے کوثر و تسنیم، میں پیتا ہوں خوابوں میں مئے کوثر و تسنیم، لاؤ نہ کبھی ساغر و صہبا میرے آگے، میں پیتا ہوں خوابوں میں مئے کوثر و تسنیم، لاؤ نہ کبھی ساغر و صہبا میرے آگے، لاؤ نہ کبھی ساغر و صہبا میرے آگے۔ اور یہ شعر دیکھیے، ہم پیش ہو، ایک شعر اور آ گیا ہے، ہم پیش ہو ہم مشربو ہم عصر ہے میرا۔ یہاں بہت سارے علماء موجود ہیں، کہتے ہیں محدثین نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی معاصر آپ کی تنقید کرتا، تجریح کرتا ہے تو تجریح نہیں مانی جائے گی، تعریف تو مان لی جائے گی، تجریح نہیں مانی جائے گی۔ شعر دیکھیے، ہم پیش ہو ہم مشربو ہم عصر ہے میرا، ہم پیش ہو ہم مشربو ہم عصر ہے میرا، کیسے اسے کہتا ہوں کیسے اسے کہتے ہو تم اچھا میرے آگے، کیسے اسے کہتے ہو
تم اچھا میرے آگے کیسے اسے کہتے ہو، تم اچھا میرے آگے کیسے اسے کہتے ہو۔ شمشاد سعد صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اشارہ فرمائیں اگر ٹائم زیادہ ہو گیا ہو تو، اور کچھ میں نے اور بھی لکھا ہوا ہے، کچھ ساتھیوں کی گزارش ہے ترنم سے تو میں سنا دیتا ہوں۔ ایک غزل کے چند شعر دیکھیے مجروح صاحب کی زمین میں ہے، ترنم سے پڑھتا ہوں، بہت مشکل ہے لیکن دیکھتا ہوں، نبھانے کی کوشش کریں گے۔ غزل کا مطلع سماعت فرمائیں۔ کبھی گلوں میں کبھی گلوں میں کبھی نافے ختن میں رہے، کبھی گلوں میں کبھی نافے ختن میں رہے، کبھی گلوں میں کبھی نافے ختن میں رہے، اور کبھی بہار کی مانند ہم چمن میں رہے، کبھی بہار کی مانند ہم چمن میں رہے، کبھی گلوں میں کبھی نافے ختن میں رہے۔ اور یہ شعر سماعت فرمائیں۔ تمام عمر پھرے دشت شوق میں تنہا، تمام عمر پھرے دشت شوق میں تنہا، ہر ایک لمحہ مگر جیسے انجمن میں رہے، ہر ایک لمحہ مگر جیسے انجمن میں رہے، ہر ایک لمحہ مگر جیسے انجمن میں رہے۔ نقوی صاحب کہہ رہے ہیں چلنے دیجئے، اچھا چل رہا ہے۔ تمام عمر پھرے دشت شوق میں تنہا، تمام عمر پھرے دشت شوق میں تنہا، ہر ایک لمحہ مگر جیسے انجمن میں رہے، ہر ایک لمحہ مگر جیسے انجمن میں رہے۔ دیکھیے گرا تضمین دیکھیے مجروح صاحب کے شعر پہ۔ کبھی کسی نے بھی اپنا نہیں کہا ہم کو، یہ میرا مصرع ہے، آگے مجروح صاحب کا۔ کبھی کسی نے بھی اپنا نہیں کہا ہم کو، ہم اجنبی کی طرح اپنے ہی وطن میں رہے، ہم اجنبی کی طرح اپنے ہی وطن میں رہے، کبھی کسی نے بھی اپنا نہیں کہا ہم کو، کبھی کسی نے بھی اپنا نہیں کہا ہم کو، ہم اجنبی کی طرح اپنے ہی وطن میں رہے۔ اور یہ شعر دیکھیے۔ میرے عدو میرے افکار میں رہے روشن، میرے عدو میرے افکار میں رہے روشن، اور میرے رقیب ہمیشہ میری سخن میں رہے، میرے رقیب ہمیشہ میری سخن میں رہے۔ اور اس میں ایک شعر اور ہوا اس غزل میں، بالکل تازہ ہے۔ شرف انہیں ملا ہے، نہیں یہ کچھ غلط ہے، شرف ملا ہے انہیں،
نہیں، شعر غلط لکھا ہوا تو اس لیے میں اس کو نہیں پڑھوں گا. میرے عدو میرے افکار میں رہے روشن، میرے رقیب ہمیشہ میری سخن میں رہے. کوئی 20-22 سال سے یہ مشق سخن جاری ہے. جب بھی کوئی شعر ایسا ہوتا ہے جو وزن میں نہیں ہوتا ہے یا سکتا ہوتا ہے مختصر سا بھی، زبان آگے نہیں جاتی. اور کیسے لوگ بے وزن شاعری کرتے ہیں اور بے وزن شاعری پہ فیس بک پہ واہ 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 چلتا رہتا ہے. ہمیں ذرا احتیاط سے بھی کام لینا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا. ایک غزل اور سنا دیتا ہوں، اس کے بعد بند کرتے ہیں. ایک غزل اور سناتا ہوں، اس کے بعد بند کر دیتے ہیں. بہت ہو گیا ہے، ٹائم زیادہ ہو گیا. آپ کا زیادہ سما خراشی نہیں کروں گا. کچھ لوگ کم بھی ہو رہے ہیں، جو تعداد تھی وہ کم ہوتی جا رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں. تو کچھ شعر سنا کر کے میں بند کرتا ہوں. آخری غزل ترنم سے. غزل کا مطلع نقوی صاحب. خانہ غم میں ہے کیوں اندھیرا بہت، خانہ غم میں ہے کیوں اندھیرا بہت، دل یہی سوچ کر آج رویا بہت. خانہ غم میں ہے کیوں اندھیرا بہت، دل یہی سوچ کر آج رویا بہت. شعر دیکھیے، کہتے ہیں جتنا شکر ادا کریں گے لئن شکرتم لازیدنکم. شعر دیکھیں. میرے مولا تیرا شکر کیسے کروں، میرے مولا تیرا شکر کیسے کروں، میں نے کھویا ہے کم اور پایا بہت. میرے مولا تیرا شکر کیسے کروں، میں نے کھویا ہے کم اور پایا بہت، میں نے کھویا ہے کم اور پایا بہت. نقوی صاحب شعر سماعت فرمائیں. نسیم گل صاحب. آج کل صرف چہروں کو پڑھتا ہوں میں. کاشف شکیل اگر موجود ہیں تو. آج کل صرف چہروں کو پڑھتا ہوں میں، آج کل صرف چہروں کو پڑھتا ہوں میں، آج کل صرف چہروں کو پڑھتا ہوں میں. میرے پاس علم یہ بھی ہے تھوڑا بہت، میرے پاس علم یہ بھی ہے تھوڑا بہت. اور یہ شعر دیکھیے. حرف حق پڑھنے والے ملے ہی نہیں. ساری دنیا میں لوگ پڑھنے والے بہت موجود ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن شعر دیکھیے. حرف حق پڑھنے والے ملے ہی نہیں، حرف حق پڑھنے والے ملے ہی نہیں. ساری دنیا کو میں نے کھنگالا بہت، ساری دنیا کو میں نے کھنگالا بہت، ساری دنیا کو میں نے کھنگالا بہت. اور یہ شعر دیکھیے، سچا شعر. زندگی کے سفر میں بہت کچھ ملا، زندگی کے سفر میں بہت کچھ ملا، زندگی کے سفر میں بہت کچھ ملا. راستے بھر مگر لڑکھڑایا بہت، راستے بھر مگر لڑکھڑایا بہت. زندگی کے سفر میں بہت کچھ ملا، زندگی کے سفر میں بہت کچھ ملا.
راستے بھر مگر لڑکھڑایا بہت، راستے بھر مگر لڑکھڑایا بہت، راستے بھر مگر لڑکھڑایا بہت۔ اور مقطع کا شعر اس غزل کے: شمس مہر و محبت میں اخلاص میں، شمس مہر و محبت میں اخلاص میں، فائدہ تو ہے لیکن خسارہ بہت، فائدہ ہے، فائدہ تو ہے لیکن خسارہ بہت، میرے مولا تیرا شکر کیسے کروں، میرے مولا تیرا شکر کیسے کروں، میں نے کھویا ہے کم اور پایا بہت، میں نے کھویا ہے کم اور پایا بہت، میں نے کھویا ہے کم اور پایا بہت۔ بہت بہت شکریہ دوستو، میں مزید آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا، کافی سنایا میں نے، آپ لوگ چاہیں گے تو پھر حاضر ہوں گے، آپ لوگ تشریف لائیں گے، میں آپ کو سناؤں گا کچھ آگے بھی انشاءاللہ، لیکن وقت بہت ہو چکا ہے، ٹائم بھی بہت ہو چکا ہے۔ آپ حضرات نے پذیرائی کی، آپ حضرات نے حوصلہ افزائی کی، میں فرداً تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب ذوالفقار نقوی صاحب کا میں شکر گزار ہوں، ممنون ہوں، انہوں نے بہت اصرار کیا اور میں نے بہت منع کیا، اور انہوں نے بہت اصرار کیا کہ نہیں آپ کو آنا ہی پڑے گا۔ شمشاد شاد صاحب کا، خوشبیر شاد صاحب کا، آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا، فرداً ہر ایک شخص کا میں شکر گزار ہوں، ممنون ہوں کہ آپ نے میری حوصلہ افزائی کی۔ آپ یہاں تشریف الدین صاحب، آپ تمام حضرات کا شکریہ، تمام احباب کا شکریہ جن کا کمنٹس میں یہاں نہیں دیکھ پا رہا ہوں، ان تمام حضرات کا بھی شکریہ، ایک ایک شخص کا میں فرداً شکر گزار ہوں، دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے نوازا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس موجودہ وبا سے، بلا سے محفوظ رکھے، ہمارے ایمان کی سلامتی کے لیے ہم سب دعا کرتے ہیں۔ ہم سب گھروں میں رہیں، احتیاط برتیں، ہر ایک شخص کی زندگی بہت پیاری ہے، بہت اہم ہے اس کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے، اس کے ملک کے لیے، اس کے وطن کے لیے، اس کے اپنے آپ کے لیے، لہذا آپ تمام لوگ احتیاط کریں اور احتیاط کا مظاہرہ کریں، جو کہا جاتا ہے، جو گائیڈ لائنز گورنمنٹ کی ہیں اس کو فالو کریں، اور گھروں میں زیادہ سے زیادہ رہیں، بلا ضرورت نہ نکلیں، تاکہ کہ آپ اپنا دھیان رکھ سکیں اور اس کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ الرحمن پھر اگلے کسی موقع سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، کچھ سنیں گے، کچھ سنائیں گے۔ میں منتہائے فکر کا اور خاص طور سے میرے دوست جناب ذوالفقار نقوی صاحب کا بے انتہا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ امید کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز پھر کبھی حاضر ہوں گے، یار زندہ صحبت باقی۔ جزاکم اللہ خیراً، بہت بہت شکریہ، سلامت رہیں، بارک اللہ فیکم وحفظکم من الوباء والبلاء والشرور والفتن، وجزاکم اللہ خیراً، بہت بہت شکریہ۔